KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ عرش سجا سرکار کے لیے، عرش سجا سرکار کے لیے، عرش سجا سرکار کے لیے، عرش سجا سرکار کے لیے۔ خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا۔ ہے نام محمد جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، ان کی محبت سے جو منہ پھیر لے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں، دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی سے کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حاضرین اکرام، ہمیں اور آپ کو
سچا عاشق رسول بننا ہے، اسی کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے کہ سیرت رسول کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے سچا عشق اور پیار کو ہم جان سکیں اور سچے نبی کے عاشق بن سکیں، اور پھر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہم بن سکیں۔ اسی کے لیے یہ مجلس اور یہ جلسہ سجایا گیا ہے، آپ حضرات کو دعوت دے کر یہاں پہ بلوایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے۔ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کے جلسے کے منتظمین کا، اس علاقے کے نوجوانوں کا، میرے خاص دوستوں کا اور حضرات علماء کرام کا بھی حکم ہے، جو عام طور پر جلسوں میں بیان سے پہلے درود پڑھتا اور پڑھاتا ہوں۔ کافی دن ہو گئے ہیں، آج کے جلسے میں بھی درود پڑھیں اور پڑھائیں، تو بڑوں کی بات ماننا ہم جیسے چھوٹوں کے لیے واجب ہے۔ جیسے میں پڑھوں پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اسی محبت اور شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، جلسہ کامیاب ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سیدنا نہیں، سیدنا۔ درود بھی پڑھتے ہیں تو ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ رتی کھانے میں فرق رہا تو کھاتے نہیں۔ ہماری طبیعت کے خلاف روٹی اگر پکی نہیں تو روٹی کھاتے نہیں۔ کپڑے کی استری اتنی کڑک کرنا کہ فرعون بھی شرما جانا۔ لیکن یہ احساس ہی ہمارا ختم ہو گیا کہ ہم جس کی محبت میں درود پڑھتے ہیں وہ درود ہمارا صحیح ہے کہ غلط ہے، اب تک ہم نے کسی سے پوچھا تک نہیں۔ ایک مسجد کو گیا میں، زبردست مسجد اور بہت بڑی مسجد۔ وہاں کے امام صاحب نماز کے بعد درود کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے امام بھی درود غلط پڑھ رہے۔ عربی زبان ہے نہیں، ہماری زبان کون سی؟ بولو، اردو۔ اور کون سی زبان ہماری؟ ہندی۔ اور کون سی زبان ہماری؟ کنڑ۔ ارمانی۔ آگے پیچھے بولو، اسے کیا فرق پڑتا؟
ہماری اپنی مادری زبان اردو بولو صحیح، ہندی بولو صحیح، کنڑ بولو صحیح، انگریزی زبان تو ہماری نہیں، لیکن بات کرنا گناہ بھی نہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ میرے بندو، میں نے آسمان سے جہاں بہت ساری چیزوں کو نازل کیا، وہیں میں نے آسمان سے انسانوں کی زبانوں کو بھی اتارا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں بغیر ستون کے آسمان جیسے میرے خدائی کی دلیل اور ثبوت ہے۔ یہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا میری قدرت کی دلیل ہے۔ یہ زمین کا پانی میں بچھ کر سلامت رہنا جیسے میری خدائی کی دلیل ہے۔ ہزاروں لاکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کے دلائل میں سے ایک اللہ کی خدائی کی دلیل کیا کہ تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ فرماتے ہیں میری خدائی کی دلیل ہے۔ بولو سبحان اللہ، ادب سے بولو بیٹے، ادب سے بولو، سکھاؤ بچے، ادب سے بولو، لمیٹڈ بولو بیٹے۔ یہ کلڑا ہی نہیں، کالے گورے ساؤنے، یہ بھی قدرت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں گورا کلر بھی میچ بنایا سو، کالا کلر بھی میچ بنایا سو، سانولا کلر بھی میچ بنایا سو۔ اللہ سے محبت ہے تو گورے کلر سے بھی محبت کرو، اللہ سے محبت ہے، کالے کلر سے بھی محبت کرو، اللہ سے محبت ہے تو سانولے کلر سے بھی محبت کرو۔ اور کلر نہ دیکھو، دین دیکھو، تمیز دیکھو، اخلاق دیکھو۔ کلر سے کیا ہونے والا ہے؟ کلر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زمانے نے دیکھا ہے گوروں کو کالا ہوتے ہوئے، کالوں کو گورا ہوتے ہوئے۔ بڑے مکان میں شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ پورے مودی انکل کے مسلک کے کیا ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ یہ ایک زمانہ تھا، حضرت توجہ چاہتا ہوں، خالی لڑکی میں کلر دیکھتے تھے سو، اب گھوگواں لڑکے میں بھی کلر دیکھتے تھے۔ بڑے بیٹھے ہوئے پوچھ کر دیکھو، ایک زمانہ لڑکا کیسا بھی ہندو میں برادری کوئی بات نہیں ہے، لڑکی خوبصورت ہونا، چلو حسن ایک طبیعت ہے، ایک فطرت ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کے سب خوبصورت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حسین بنایا، جمیل بنایا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین میں نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں ہے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرد حضرات اور پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، حاضرین اور غائبین، آج سننے والے اور کل چینلز کے ذریعے سے سننے والے، بطور خاص سنو، فرشتے حسین ہیں لیکن انسانوں کے بعد قرآن حسین ہے، انسانوں کے بعد ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا میں نے فرشتوں کو بہت خوبصورت پیدا کیا، اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا میں نے حوروں کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ حوروں کے حسن کا تذکرہ تو ہے، فرشتوں کے حسن کا تذکرہ تو ہے، لیکن جب مقابلہ کریں گے فرشتوں سے بھی زیادہ خوبصورت انسان ہے اور حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
توجہ سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان میں سے ایک ماں ہماری ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، نام یاد رکھیں گے؟ کون کون یاد رکھیں گے نام؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جسمانی ماں کا نام یاد ہے، روحانی ماں کا نام یاد نہیں۔ ہمارے باپ کی بیوی کا نام یاد ہے، ہمارے نبی کی بیوی کا نام یاد نہیں۔ افسوس ہے پیارے، افسوس۔ یہی اسباب دینے کے لیے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، یہی تربیت کے لیے جلسے منعقد ہوتے ہیں، یہی ذہن سازی کے لیے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ سادی سیدھی چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن کی میموری اور چپ میں بٹھا لو، انشاءاللہ تعالی پتہ نہیں کہ اللہ تعالی کس بہانے مغفرت کا فیصلہ کر دے، کس بہانے مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ تقریر میں نام آیا ہمارے اماں کا، یاد رکھنا، واقعہ بیان کروں۔ کبھی واقعہ بیان کرنے کا وقت آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کتے پوچی کتے، یہ نہیں بولنا، پورے نام کے ساتھ واقعہ بیان کرنا، پورے نام کے ساتھ واقعہ بیان کرنا۔ ہمارے نبی کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، بلکہ ہماری سگی ماؤں سے بھی بڑا مقام ان کا ہے، سگی ماؤں سے بھی بڑا احسان ان کا ہے، سگی ماؤں سے بھی بہت بڑی فضیلت ان کی ہے، سگی ماؤں سے بھی بڑا درجہ ان کا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ان میں سے ایک ماں کا نام ہے حضرت ام سلمہ۔ میں ان تمام باتوں کو مولانا بڑی تاکید کے ساتھ اس لیے بولتا ہوں، میرے پاس حالات کے واقعات کے ایڈیشنز ہیں، ایڈیشنز۔ ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی اور ہمارا کام تو تمہارے بچہ کو نام رکھنا، اس کے سوا اور کیا ہے، وہ بھی فری نام رکھنا۔ میں مولانا کلیم الرحمان صاحب دعوت برکاتہ کی بات نہیں کرتا، مولانا یاسر صاحب کی بات نہیں کرتا، میں میری بات کرتا ہوں۔ آپ جیسے چاہنے والے الحمدللہ چاہتے ہیں، اگر میں ایک نام کو 100 روپے فیس طے کرتا نا حضرت، آج میں تقریباً 5-10 کروڑ کا مالدار ہوتا۔ اسے ڈیلیٹ کر ڈالو اس جملے کو، نہیں تو ایڈی میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ صبح اٹھے تو نماز، شام کو سوئے تک نماز۔ میں سچ میں سوال، حضرت 5 نامہ دے، حضرت 10 نامہ دے، جنتا سو یہ پوچھ رہے سو 5 جن کو 5 پوچھ، 10 جن کو 10 پوچھ، جنرا سے کتنے؟ 1 پوچھ رہا سو کتنے؟ حضرت 5 مرد بچے کے نامہ، 5 بھائی کو بچے کے نامہ دے حضرت، 10 ہوئے کیا بات نہیں ہونے والا ہے، کیا ہوتا معلوم نہیں، کئی کو تم نے تکلیف دینا ریڈی رکھا تو کیا ہوتا کہ تم کو ڈالا اچھا آ جاتے۔ کہاں باپ تم؟ اسپتال میں ہوں حضرت، آلریڈی ہونے کا اتنا ہی شوق تھا تو پھر 9 مہینے کیا ببل گم کھالے کو تھا۔ بشارت ملتے ہی اگر تو فیصلہ کر لیتا، بیٹا ہو تو میں یہ نام رکھوں، بیٹی ہو تو میں یہ نام رکھوں، تو پھر اسپتال میں نام کا ٹینشن ہی نہ ہوتا۔ آقا تجھے بھی یہ بات ہے، تیرے ہی تو پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان بناتے ہیں،
انسان سجاتے ہیں، انسان سوارتے ہیں کہ اللہ کے پاس کس جگہ کی کمی تھی؟ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انسان کو چاہتے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اندر بناتے، انسان کو چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے اندر بناتے، انسان کو چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے نیچے بناتے، انسان کو چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں بناتے۔ آپا میری آپا، اس جملے پر میں خود حسرت کرتا ہوں، تیرا پیٹ اللہ کو کتنا پسند آیا کہ انسان کو بنانے کی جگہ کے لیے تیرے پیٹ کا انتخاب کیا۔ کیوں انتخاب کیا؟ بات شروع ہی میں لمبی ہو رہی ہے مولانا، شروع ہی میں لمبی ہو رہی ہے۔ درود پڑھانے سے پہلے یہ سب منتظمین کا شوق، محبین کی دعائیں، مخلصین کی دعائیں، اسی کا اثر مقدر پر، وائس پر، عاشق پر، ذاکر پر پڑتا ہے، ورنہ ہمارا کچھ کمال نہیں ہے۔ آبا غور سے سن، پہاڑوں میں بھی خدا پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، زمین کے اندر بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آسمانوں میں بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جنت میں بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طاقت کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدرت کے مالک ہے، لیکن تیرے پیٹ کا انتخاب اس لیے کیے پہاڑوں میں پیدا کرتے تو بڑوں بچوں کے اندر پہاڑوں کی طبیعت آ جاتی، زمین میں پیدا کرتے تو زمین کی طبیعت آ جاتی، آسمانوں میں پیدا کرتے تو آسمان کی طبیعت آ جاتی۔ اللہ نے فرمایا مجھے انسان پیدا کرنا ہے، انسان کے اندر انسان کی طبیعت آنا ہے، انسان کی فطرت آنا ہے۔ تیرے پیٹ میں ایک دن میں بھی پیدا کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، ایک گھنٹے میں بھی پیدا کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب مشنریاں ترقی کر کے بڑی چیزوں کو جو ایک زمانے میں ایک مہینے میں بنتے تھے آج ایک گھنٹے میں بن رہے ہیں، انسان کی سائنس کی یہ طاقت ہے تو خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کو 9 مہینے اور 10 مہینے تیرے پیٹ میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تیرے پیٹ میں 9 مہینے 10 مہینے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ میں 2 سال تک بھی رکھتے ہیں، رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ 1 سال تک تیرے پیٹ میں رکھ کر ہر موسم کی طبیعت کا اثر تیرے بچے کے اندر داخل کرنا تھا، ہر موسم کی طاقت کا اثر تیرے اندر داخل کرنا تھا، کیونکہ خوشی جلدی ختم ہوتی نہیں، غم جلدی اترتا نہیں، غصہ جلدی اترتا نہیں، محبت جلدی اترتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 مہینے کا موقع دیا اور بچے کے اندر تیری طبیعت، تیرا دین، تیرا عمل، تیرے اخلاق، تیرا پردہ، تیرا شرم، تیری حیا، تیری زبان، تیرا انداز، تیرا تقوی، تیری طہارت، سب پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر جو ہے وہ داخل کرتا ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا آپا اس بات پر اتفاق ہے، یہ بچے کے اندر باپ کی زندگی سے زیادہ ماں کی زندگی کا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں منڈی تھی حلال ہے بابا، ایک بچے کے اندر باپ کی زندگی سے زیادہ ماں کی زندگی کا اثر پڑتا ہے، یہ حضرات علماء کا اتفاق ہے، قرآن پاک کا اشارہ ہے،
حدیث پاک کا اشارہ ہے، صحابہ کرام کا فرمان ہے، فقہا کا اجتہاد ہے، مانا کہ خون باپ کا ہے لیکن اثر زیادہ ماں کا پڑتا ہے۔ اسی لیے ابو حنیفہ کی امامت پر جب بات ہوتی ہے باپ کا تذکرہ نہیں ماں کا تذکرہ آتا ہے، امام شافعی کی امامت پر بات آتی ہے ماں کا تذکرہ آتا ہے، امام بخاری کی زندگی پر بات ہوتی ہے ماں کا تذکرہ آتا ہے، بایزید بستامی کی زندگی اور سیرت پر بات ہوتی ہے ماں کا تذکرہ آتا ہے، امام غزالی کی زندگی پر بات ہوتی ہے ماں کا تذکرہ آتا ہے، حضرت اورنگزیب کی زندگی پر بات ہوتی ہے ماں کا تذکرہ آتا ہے، یہاں تک میں تو بہت دور دور کے اکابر کا نام لیا، میرے میسور کے بڑا مکان کے بھائیوں اور بہنوں، رب کعبہ کی قسم 12-13 کلومیٹر دور پر میرا ٹیپو جو آرام کر رہا ہے، جس کی سیرت کو میں نے 10 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہے، اس کی سیرت کا تذکرہ آتا ہے، ٹیپو کی سیرت، ٹیپو کے اخلاق، ٹیپو کے تقوی، ٹیپو کی طہارت کی جب بات آتی ہے تو حیدر علی کا نام نہیں آتا، ٹیپو کی اماں فاطمہ کا نام آتا ہے۔ تو بن میری آپا، تو بن۔ مولانا یاسر صاحب توجہ چاہتا ہوں، جب ایسی باریک باتیں کرتے نہیں تب لوگ بیان کے بعد بیان پر اعتراض کرتے، اور اعتراض کرتے سے کون معلوم؟ ان پڑھا نہیں پڑھے لکھے لوگ، وہی دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ جن کا دماغ کالجوں میں برباد ہوا ہے، جن کا دماغ یونیورسٹیز میں برباد ہوا ہے، اور اس دور کا دماغ تو یہودیوں کی سرپرستی میں پل رہا ہے، اس دور کا دماغ نصارہ کی سرپرستی میں پل رہا ہے، اور دشمن نے ایک طریقہ تیار کیا ہے آنے والی نسلوں کا اور موجودہ دور کی عورتوں کا دماغ خراب کر دو، یہ علماء کی داد نہیں گلے گی۔ میں نے ایک بہت بڑے اسٹیٹ کے شہر کے اندر پڑھے لکھے لوگ اور 2-3 مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ جملہ کہتے ہوئے یہ بھی کہا یہ علماء ہے، ان کے سامنے چیلنج مت کرو، جو دال باہر نہیں گلتی انشاءاللہ تعالی وہ دال ان علماء کے سامنے گل جاتی ہے، گل جاتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ کیا ہوتا ہے حضرت؟ خراب ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں زبردست ان بزرگوں کی دعاؤں سے عورتوں کے کردار پر، ذمہ داری پر تقریر کیا، ابھی تقریر شروع کرا نہیں بابا، اپنی بات آ گئی تو بولو، مقدمہ یہ مقدمہ کہتا ہوں شروع کی باتیں، سمجھ میں آئی باتیں؟ مقدمہ کہتا ہوں کیا؟ شروع کی باتیں، ابھی شروع کی باتیں، درود پڑھ کر تقریر کرنا ہے، سمجھ میں آئی باتیں؟ زبردست تقریر ہوئی عورتوں کے کردار پر، اخلاق پر، اثر پر۔ تقریر کے بعد کمرے کو آیا، ایک نئے نمبر سے کال آیا، فون آیا، میرے پاس بھی فون ہے بات، میں نے کیا قریب سنیں گے تو فون آیا، نیا نمبر تھا۔ السلام علیکم حضرت، آواز پڑھے نہ راگا تو عورت کو ہول سے بھی نہیں کوئی راگا کرتے اسے نمبر السلام علیکم حضرت، اتنا لمبا تھا کہ اب بیان کرنے سے تمہیں کیا حضرت تھی؟ ہمیشہ کیا اب بیان کرنے سے تمہیں کیا حضرت؟ ہم
اچھا تھا حضرت بیان، شکریہ آپا، لیکن ایک بات سمجھ میں بھی آئی نہیں، قبول بھی نہیں حضرت، چھوڑ ڈالنا۔ اب میں کیا کروں، زبردستی کروں اسے، سمجھ بول کر ہتھوڑی ماروں؟ سمجھ میں نہیں آئی چھوڑ ڈال، پسند نہیں آئی چھوڑ ڈال۔ ہر بات کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں، ہر بات کا قبول کرنا ضروری نہیں۔ یہ انسانی دنیا ہے، یہ انسانی دنیا ہے، ہماری تمہاری بات کو کیا قبول کرے؟ ایسے انسان بھی ہے جو اللہ کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں، ایسے انسان بھی ہے جو رسول اللہ کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں، ایسے انسان بھی ہے جو نیک اور صالحین کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، قبول کرو تو کرو، نہ کرو تو نہ کرو۔ ایک وقت ہم نے بنا رکھا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بات دنیا میں سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی سمجھ میں آئے گی، جس کو تم نے انکار کیا اسے اقرار کرنا پڑے گا، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا وہاں کے اقرار کا فائدہ تم کو نہیں ہوگا۔ اب اقرار کر لیے بڑا فائدہ ہوگا، اب مان لیے بڑا فائدہ ہوگا، اگر انکار کرے دنیا چل جائے گی، خبر میں اٹک جاؤ گے، حشر میں اٹک جاؤ گے، یوم الدین میں اٹک جاؤ گے۔ اب ماننے کا وقت ہے، مان لو، اللہ کی مان لو میرے پیارو، رسول اللہ کی مان لو میرے پیارو، قرآن کی مان لو میرے پیارو، حدیث کی مان لو میرے پیارو، کہہ دو انشاءاللہ، صحابہ کی مان لو میرے پیارو، اولیاء کی مان لو میرے پیارو، امام ابو حنیفہ کی مان لو، امام شافعی کی مان لو، امام مالک کی مان لو، فائدہ انہی کی باتوں پر ہے۔ آئے نوجوانوں، بڑے مکان کے مسلمانوں، میسور کے مسلمانوں، کرناٹک کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، عرب کے مسلمانوں، دنیا کے مسلمانوں، تم جن کی مان رہے ہو اس میں فائدہ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ جس کی تم ماننا ہے اس کی مان لو، دنیا میں بھی فائدہ، خبر میں بھی فائدہ اور حشر میں بھی فائدہ۔ اللہ کی مانو، فائدہ ہی فائدہ، رسول اللہ کی مانو، فائدہ ہی فائدہ، قرآن کی مانو، فائدہ ہی فائدہ، حدیث کی مانو، فائدہ ہی فائدہ۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی ملفوظ میں لکھتے ہیں، اللہ کی مان کر بھوکے رہو گے، پیٹ بھرنے کا مزہ ملے گا۔ اللہ کی مان کر پیاسے رہو گے، مائے تسنیم پینے کا مزہ ملے گا۔ مائے تسنیم سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں نے لفظ کو نقل کر دیا۔ جنت کی ایک نہر ہوگی، اس نہر کے پانی کا نام تسنیم ہوگا۔ جنت میں ایک نہر ہوگی، اس نہر کی پانی کا نام کوثر ہوگا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں، اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو، بھوک میں بھی مزہ ملے گا، پیاس میں بھی مزہ ملے گا، فقر میں بھی مزہ ملے گا، تنگ دستی میں مزہ ملے گا۔ اللہ رسول کی مانو، خریوں میں بھی مزہ ملے گا۔ اللہ رسول کی مانو، جھوپڑیوں میں بھی مزہ ملے گا۔ اللہ رسول کی مانو، سادے سیدھے کپڑوں میں بھی مزہ ملے گا۔ اللہ رسول کی مانو، زمانہ تمہاری مانے گا۔ اللہ رسول کی مانو، تمہاری بات تمہاری بیوی مانے گی۔ اللہ رسول کی مانو، بیوی کی بات شوہر مانے گا۔ اللہ رسول کی مانو، ماں باپ کی بات بچے مانیں گے۔ اللہ رسول کی مانو، بڑوں کی بات چھوٹے مانیں گے۔ آج ہم ایک دوسرے کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ماں باپ کی بات بچے نہیں مانتے۔ ابھی آ رہا تھا مولانا، میں نے ریکارڈ اس لیے کیا، مولانا کو سنانا ہے بات اور آپ کو سنانا ہے بات، اس لیے میں نے ریکارڈ کیا۔ میرے کار کے ساتھیوں کو میں نے سنایا، کار میں آ رہا تھا، ایک ساتھی فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا میرا 18 سال کا بچہ مجھے ایسا مارا کہ میرے 2 ہاتھ گر گئے۔ اب میں اسے کیا کرنا حضرت؟ زمانہ اتنا خراب ہو گیا، بچے ماں باپ پر ہاتھ
لاہور والا قوت الا باللہ. آج گرنا بہت دور کی بات ہے, آنا بہت دور کی بات ہے, اشارہ کرنا بہت دور کی بات ہے, غصہ کرنا بہت دور کی بات ہے, درخت لہجے سے بات کرنا بہت دور کی بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر محنت کریں گے تو پھر بچوں کے اندر ایسے نکھار آئے گا. اب یہ بچوں کے اندر ایسا نکھار ہے, آگے چل کر ہمارے یہ بچے ہمارے دین کے داعی بنیں گے, ہمارے نبی کے سچے عاشق بنیں گے, اور دین اسلام کے پھیلانے میں یہ معین اور مددگار بنیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دینی ماحول میں تعلیم پرورش کا ایک ایسا نظام بنائیں کہ جس میں اس کے عقائد صحیح ہوں, وہ اپنے اللہ کو پہچاننے والا ہو جائے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی تعظیم کا پہچاننے والا ہو جائے, قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے. تو جو سچا پکا مومن و مسلمان ہوگا وہ خدا کا بھی فرما بردار ہوگا, شریعت مطہرہ پر چلنے والا بھی بنے گا, تو پھر دوسروں کے لیے بھی دین کی دعوت کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. آئیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی ماحول کو اپنے معاشرے کے اندر بیدار کرنے کی اللہ سعادت اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن و سنت سے ہمیشہ موت تک جڑے رہنے کی اللہ سعادت اس کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین اکرام, انشاءاللہ ابھی نماز اذان عشاء تو ہو چکی ہے, انشاءاللہ 8 بجے مسجد عمر شاہ میں نماز عشاء ہے. آپ تمام حضرات نماز عشاء میں شریک ہو جائیں. انشاءاللہ اکرام حضرت والا بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں گے. 8 بجے ہم نماز سے فارغ ہو کر سیدھے جلسہ گاہ تشریف لے کر آ جائیں گے بغیر کسی تاخیر کے. انشاءاللہ ہمارا یہ بڑے مکان کا عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ شان پیمانے پر منعقد ہوا ہے. انشاءاللہ حضرت والا کے خطاب سے ہم تمام مستفید ہوں گے. میں بڑے مکان کے خواتین و حضرات سے یہ عظمت گزارش کرتا ہوں کہ خواتین کے لیے بھی مستقل طور پر پردے کا ہمارے اسٹیج کے لیفٹ سائڈ میں انتظام کیا گیا ہے. میں بڑے مکان کی خواتین سے, چھوٹی بڑی ماں بہن بیٹیوں سے عظمت گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھروں سے کچھ دیر کے لیے نکلے, آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں. معاشرے کے بنانے میں آپ خواتین کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. بچوں کے سنوارنے میں آپ کی اپنی الگ سی مثال دنیا کے اندر آپ نے قائم کی ہے. اس لیے کہ آپ اگر دیندار ہوگی, آپ کی گود دیندار ہوگی, تو پھر آپ کی گود میں آنے والی اولاد بن جائے گی. اس لیے میں تمام خواتین سے, ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے عظمت گزارش کروں گا کہ نماز عشاء کے بعد ہمارے اسٹیج کے لیفٹ سائڈ کے اندر مستقل پردے کا خواتین کے لیے معقول انتظام کیا گیا ہے. خواتین بھی اپنے گھریلو کام و کاج کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اللہ کے کتاب میں ثواب سے مستفید ہو, تاکہ ہمارے سویا ہوا وہ ضمیر جاگ جائے, ہمارے اندر بیداری آ جائے, شریعت اسلامیہ پر چلنے کا داعیہ اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہمیں تمام حاضرین سے, مرد حضرات سے, بچوں سے گزارش کروں گا کہ ہم اس وقت نماز عشاء کے لیے جا رہے ہیں. ہم نماز عشاء سے فارغ ہوگا, جلد سے جلد فوراً جلسہ گاہ تشریف لے کر آئیں, نشستوں کو سنبھال لیں. انشاءاللہ حضرت والا کے خطاب باثبات سے ہم تمام مستفید ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے بندے نبی کے غلام, اللہ کی نافرمانی نہیں کیے, نبی کی نافرمانی نہیں کیے, 100% اللہ رسول کی اطاعت جس زمانے میں لوگوں کے پاس تھی, اس زمانے کے لوگوں سے زمانہ گلیاں
गलिया ये सब नहीं छोड़ कहानी में अभी तक हज़रत उमर की सीरत में आता है हज़रत उमर मोटे ताजे नहीं थे सारे दुनिया पतले थी बस अल्लाह रसूल ऐसे माने कि उस रास्ते से गुजर के उस रास्ते से शैतान जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते से शैतान नहीं गुजर पाता अल्लाह की मानो जमाना बड़े शौक से सुख रहा था पूरी तकलीफ का अल्लाह आपके पेट को आवाम फरमाए अल्लाह तुम्हारे बताया आपकी जैसे शिक्षा करवाए किसी की जैसी ताकत फरमाए और हज़रत की पूरी बातों को आपके नई जिंदगी में हम सभी को जाके किसी की बहुत शिक्षा फरमाए अल्लाह की मैं मुझे बहुत की तरफ से होने वाला की दुआ कर रहा हूं क्योंकि मैं गुनाहगार तावत के साथ तावत से काम सके दुआ आए और वाला की डाल लियो भाई सुन से इनकार करके इधर मौलाना आरिफ फारूक उमर फारूक साहब दुआ फरमाइए हो गया माशाअल्लाह मौलाना हाफिज शेख साहब हाज़िरीन इकराम से आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हमारे हाथी से दावत पर नौजवान अच्छा माशाअल्लाह मामलात में सरगर्म रहते हैं अच्छा कबूल फरमाए खूब दुआ करता हूँ इंशाल्लाह फाल शख्सियत है जो नौजवान एक मिसाल कायम की है आपके मोहल्ले में आज मौलाना को बुलाकर लाए हैं क्या बोलना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो बड़े मकान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सीरत पर एक अच्छा एक उन्वान हुआ जिसके अंदर पीएम मुजम्मिल साहब ने एक बेहतरीन मैसेज दिया कि आज मुसलमान तबका जो है दीन छोड़कर दूसरे मसाइलों पर जा रहा है। इसी उन्वान पर आज पीएम मुजम्मिल साहब ने हमारी बात को लब्बैक कहते हुए बड़े मकान के अंदर हमारे इमाम साहब कलीमुल्लाह रहमान साहब और सारे दिगारत हजरत सब मिलकर आकर यहाँ एक बेहतरीन सा एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह का हुक्म और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर हमारी सारी ज़िंदगी जैसा कि हमारी ज़िंदगी जब से आई और आखिरत तलक आखिरत से लेकर जन्नत तलक हमारे मुसलमानों का किरदार क्या है, जैसा कि टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसा अंग्रेज़ों पर भारी पड़े थे। वो भारी पड़ने का कारण ये था कि वो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किए, अल्लाह का हुक्म पर अमल किए, इसी के साथ तक़वा और परहेज़गारी के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। इसी वजह से अंग्रेज़ों पर अल्लाह ताला ने फतेह टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को दिया। मैं सारे दुनिया के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आज जो हालात हैं इसके वास्ते अल्लाह से दुआ करें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से हर मुसलमान के दुआओं को कबूल करने की मैं अपील करता हूँ। जैसा कि आज आपने सुना पीएम मुजम्मिल साहब ने बताया कि जो भी आज हमारे मुसलमान जो भी हालात हैं ये हालात हैं वो हमारे वजह से हुए, क्योंकि हम अल्लाह का रास्ता छोड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़े। इसलिए मैं आपसे आज़िज़ाना गुजारिश करता हूँ सब मेरे भाई और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अमन के वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबके तुफिल से और
अल्लाह के करम से इस हिंदुस्तान के अंदर अमन आ जाए और सारे हिंदू हो चाहे मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर हम हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदुस्तान के आए बताए। जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा खैर। और ऐसे ही जैसा कि ये जलसा मुनक़्क़द किया, जब हमने जाके दरियाफ्त किया तो आकिब और फैज़ दोनों ने मिलकर ये ज़िम्मा उठाया था। इसके साथ अल्लाह का शुक्र है कि हमको भी ये छोटी ज़िम्मेदारी दी। अल्लाह का एहसान हुआ कि आज हम इस स्टेज पर खड़े होने का कारण मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने का है और अल्लाह के हुक्म पर मारकर चलने का है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इन नौजवानों को अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए। ऐसे जलसे हर साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत के जो भी बयानात होंगे इंशाअल्लाह आगे निश्चय से हर एक उलमा हिंदुस्तान के अंदर से बुलाकर एक अच्छा मैसेज देने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।